अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह इश्क नावल की 4th एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। बीजान आपने बताया नहीं ऐना कहाँ है। वो कोई जवाब देती बाज़ैब की मखसूस आवाज़ सुनाई दी थी। काले रंग के पैरों तक आते फ्राक में मुलव्वस सर पर दुपट्टा ओढ़े जिसका कुछ हिस्सा चेहरे पर था। वो अपनी मखसूस छन छन करती आवाज़ के साथ हाल नमा कमरे में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ में पहले जैसी कशिश ना थी। मुकाबले ने आज फिर नज़र उठाई थी मगर सिर्फ इसके पैरों तक। इसकी आवाज़ बता रही थी वो बीमारी से उठी है। वालेकुम सलाम। वली शाह और सुफियान शाह के अलावा सब ने जवाब दिया था। कैसे हैं आप अरशान भाई? हुस्ना ने बताया आप आ गए, मुझसे रहा नहीं का नहीं गया इसलिए मिलने आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता चला है मेरी एक परी काफ़ी बीमार है। क्या हुआ है आपको? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। ना चाहते हुए भी इसकी आंखें नम हुई थी। पहले से बेहतर हूँ अब भाई, मुस्कुराते जवाब दिया था। आजा खाना खाओ है ना बच्चे। बीजान ने इसका हाथ थामा था। जी बीजान आप सब खा, मैं बाद में खा लूँगी। क्यों अभी क्यों नहीं? वो हुनर सर झुकाए पूछ रहा था। अभी दिल नहीं चाह रहा, धीमी लहजे में कहते वो मुड़ी थी। ऐना हवेली से बैर की तरफ क्यों जा रही है? इसके मुड़ने पर अरशान शाह ने नज़र उठाई। इसे देखने के बाद बारी बारी वहाँ मौजूद सबको देखा था। सर्वेंट क्वार्टर। खाना खाते सुफियान शाह ने एहसान करने वाले अंदाज में बताया था। सर्वेंट क्वार्टर? मगर क्यों? मुलाजमा है इस हवेली की और वही इसकी जगह। और गॉड से सुफियान। अरशान शाह पूरी कुव्वत से टेबल पर हाथ मारा था। इशार डर के मारे अपनी जगह से उछली थी। ऐना जो किचन की तरफ मुड़ने लगी थी, सुफियान शाह की बातें सुनती शिकस्ता दिल लिए हवेली से वह निकल गई थी। वो इस हवेली की मुलाजमा नहीं है। वो यतीम ज़रूर है मगर वो मुलाजमा नहीं है। सुफियान शाह, मैंने तुम्हें पहले भी ये बात क्लियर की थी। आपके कहने से क्या होता है? हाथ नमकीन से साफ करते इत्मीनान से सवाल किया था। हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते भाई। और रही बात इस लड़की की, तो क्या आप इसकी वजह से अपने भाई से ऊंची बात में बात करेंगे? वो इंतहाई तमुल का मिजारा करता हुआ पूछ रहा था। वो लड़की बहन है मेरी सुफियान। इसने जैसे याद दिलाना चाहता। सखी तो नहीं है ना? वो जवाब देता उठ खड़ा हुआ था। खैर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, रात को मिलते हैं। अभी डेरे पर जाना है, ज़रूरी काम है, वरना कभी न जाता। कहते डेरे का रुख कर गया और पीछे अरशान शाह चुपचाप वहाँ से कमरे की तरफ चला गया। वो तकरीबन आधे घंटे से डोर बेल बजा रहा था, तब जाके दरवाज़ा खुला था। हाथों में बहुत सारे शॉपर पकड़े वो घर में दाखिल हुआ था। क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? कब से डोर बेल बजा रहा था भाई? वो मैं सो गई थी। बच्चों जैसे आंखें चमकाते वो खुमार आलूद लहजे में बोली। ममा कहाँ है? शॉपर सेल में रखी चारपाई पे रखते वो सही के पास आया था। वो सो गई है, इनको दवाई दी है, इस वजह से इनकी आँख नहीं खुली। ये सब क्या है भाई? शॉपर की तरफ इशारा करते नींद में डूबी आवाज़ में पूछा था। सुबह बताऊंगा, चलो तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ और खाना खा के आया हूँ। जवाब देते वो शॉपर उठाए किचन की तरफ आया था। इन्हें वहीं छोड़ते वो कमरे की तरफ क्या था? ये काम तो हो गया बस मेरे मालिक। अब आगे की भी खैर करना। नज़र हाथ में पकड़े मोबाइल पे रखे वो अपनी सोचों में था जब वो बजा। वहाँ मौजूद नंबर देखकर इसने फ़ौरन से कॉल अटेंड की थी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं अभी घर आया। नहीं सो नहीं रहा था। आप बोले? ओके सर, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आप मुझे तभी दीजिएगा। यस सर, श्योर सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मोबाइल रखते वो खुशी से चेक उठाता। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने गुनाहों का बदला चुकाओगे। हेलो में किसी से मुखातिब होते इसके चेहरे पर अजियत दर आई थी। सही। मोबाइल टेबल पर रखते इसने पीछे खड़े मुलाजमा को देखा था। सही। बैर सब आपका इंतज़ार कर रही हैं। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। कई बातें थी जो उसके ज़हन में चल रही थी, कई सवाल थे जिसके जवाब इसे चाहिए थे मगर वक्त मुनासिब था ना, इसके पास कोई सबूत था। मगर फिर भी इसे यकीन कहता था वो शख्स वही है। फिर से माजी में दादार शाह ने एक नज़र घड़ी पर डाले बैग का रुख किया था। इस ज़मीन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ क्या? नहीं दादाजी, मैंने प्यार से समझाया, मान गए तो ठीक, वरना सुफियान शाह को अपने तरीके से समझाना बहुत अच्छी तरह से आता है। इसको समझाने की बातें हो रही हैं। वो मुस्कुराता इन सब की बीच आया था। कुछ देर पहले की हुई तल्ख कलामी कहीं दूर जा गई थी। कुछ खास नहीं, आप जानते हैं ये ज़मीनों के मसले। हाँ कह तो ठीक रहे हो, इसलिए मैं इन सब झंझट से दूर रहता हूँ। चाय का कप उठाते मुस्कुराते हुए कहा था। ये सब तुम्हारे बस का है भी नहीं, क्योंकि मैं इस खानदान का नहीं हूँ। और कितनी बार यही बात आप दोहराएंगे मामू? इनकी बात काटते जुमला पूरे करते सबसे पूछा था। जो हकीकत है वो हकीकत है, इसे तुम नहीं झुठला नहीं सकते अरशान शाह। मैं इस हकीकत को तहे दिल से मानता हूँ मामू, और
مجھے کوئی حد نہیں ہے سچائی پر۔ ابو وہ ارشان شاہ کی بات کا کوئی جواب دیتے بات مزید بے پھرتی۔ اس سے پہلے سفیان شاہ نے دھمکی امیت لے جن کا نام پکارا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ ارشان، ولید کی بات کا برا نہیں مانا، بچپن سے یہی سب سنتا آ رہا ہوں دادا جی، اب برا نہیں لگتا۔ وہ آسودہ سا مسکرایا تھا۔ تم نے کوئی ضروری بات کرنی تھی مجھ سے؟ ہاں۔ سفیان شاہ نے کڑی نظر اپنے ابو پہ ڈالتے رخ کی طرف موڑا تھا۔ تو بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے دادا جی کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا بات دراصل بات تمہاری شادی کے متعلق ہے۔ دادا جی اس کا اشارہ سمجھتے ڈائریکٹ مدی کی طرف آئے تھے۔ میری شادی سے اچھو لگا تھا۔ اور کس کے متعلق آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں دادا جی؟ لہجہ مرد کی ماندہ ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا اس سے وہ موضوع خاص پسند نہیں آیا تھا۔ دادا جی نے سفیان کی طرف دیکھتے بات کا آغاز کیا تھا اشال سے۔ وہ جو ان کے جواب کا منتظر بیٹھا تھا یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جی؟ حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھتے وہ اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اشال بہن ہے میری اور آپ اس کے متعلق مجھے سوچ رہے ہیں، آپ کو ہوا کیا؟ آخر کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کی ہے؟ ہاتھ میں پکڑے کپ ٹیبل پر پٹکتے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ آنکھیں ضبط کے بحث سرخ ہوئی تھی۔ سفیان شاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ ایک خودکشی کی خواہش تھی اس لیے تو میں سوچا عشا نہیں تو اشان صحیح۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا سفیان؟ اب کی بار آواز میں مزید سختی دھار آئی تھی۔ اس کا بازو تو پہنچے ارشان شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ سب خطبوں کے وعدے ختم ہو گیا وہ وعدہ سفیان۔ ماما کے اس وعدے کا پاس میں صرف عشا کی خاطر رکھ رہا تھا کیونکہ وہ بچپن سے میرے نام سے منسلک تھی، مگر جب وہ خود مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے تو پھر کون سا وعدہ؟ اور مجھے یقین نہیں آتا تم ان کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے سخت چلے جاؤ گے۔ میں پہلے ہی جانتا تھا اس کا یہی جواب ہوگا۔ ارشان شاہ کی بات ٹھیک تھی، وہ چپ چاپ سن رہا تھا، مگر ولید شاہ کی آواز پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ آپ کو کیوں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے ابو؟ آپ اس رشتے کے ویسے ہی خلاف تھے، تم چپ رہو ولید۔ دادا جی نے ٹوکا تھا۔ میں کیوں چپ رہوں ابا جان؟ میں اس رشتے کے خلاف تھا، مگر پھر بھی مجھے یقین تھا یہ لڑکا کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ آخر اس شخص کی اولاد ہے جس نے کبھی کوئی وعدہ نبھانا سیکھا ہی نہیں۔ بس ماموں ایک لفظ اور نہیں، ورنہ کیا ارشان شاہ؟ ولید شاہ اس کے نزدیک آئے تھے۔ میرا ضبط اتنا آزمائے ماموں جتنا پھر یہ حویلی اٹھنے والے طوفان کو برداشت بھی کر پائے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ خود کو پرسکون کوشش بولا تھا۔ تو مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے ولید شاہ کو نہیں، میری کیا مجال ماموں میں آپ کو دھمکی دوں؟ آپ ٹھہرے اس قوم کے رئیس څوکیدار اور میں ٹھہرا ایک معمولی سا شخص۔ میری کیا مجال ہے میں آپ کو کچھ کہوں، مگر خاموشی اختیار کرنے والی گونگی نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اور حقیقتوں کی بات تو آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ایسی کیا حقیقتیں ہیں جو اگر کھل گئی تو لوگوں کے سر جھک جائیں گے، خاص طور پر آپ ابو سے ایسے بات نہیں کر سکتے ارشان بھائی۔ ملاق ظالم شخص تھے، مگر سفیان شاہ اپنی ابو کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف بتا رہا ہوں سفیان، اگر حقیقتیں کھلی تو ایک بار ہی کھلیں گی، پھر اس حویلی میں تیسری بار قیامت برپا ہوگی۔ یوں مانو سفیان، ولید شاہ وہ قیامت ان گزری دو قیامت سے بھی زیادہ عذابناک ثابت ہوگی ان حویلی والوں کے لیے۔ کئی راز ہیں جو ارشان شاہ خود میں دفن کیے بیٹھا ہے دادا جی، اور انہیں دفن ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب میں ایک قاتل بھی کھلاؤں۔ ایک دھوکے باز شخص کا بیٹا کٹے تو یہ حویلی پہلے ہی دے چکی ہے۔ ارد گرد پڑے پھولدانوں کو ٹھوکر مارتے وہ اپنی کہے جا چکا تھا۔ سفیان شاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر دادا جی اور ولید شاہ کے چہرے ضرور بتا رہے تھے وہ ارشان شاہ کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ اندر آ سکتا ہوں؟ دروازہ ناک کرنے کے بعد اس نے ذرا سا کمرے میں جھانک کے سوال کیا تھا۔ جی آ سکتے ہیں آپ بھائی کا لفظ بولتے وہ ہچکائی تھی۔ وہ جانتی تھی سفیان شاہ اب تک اس سے بات کر چکا ہوگا۔ بھائی کی پری کیسی ہے؟ اس کی ہچکاہٹ دیکھتے ارشان شاہ نے بھائی کا لفظ استعمال کرتے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں صرف بات کروں گا اشال، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو میری بہن نہیں کزن، تو میری بہن ہو کزن ہی۔ میں سفیان شاہ کے اس فیصلے سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ میں بھی بھائی، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ دھیرے سے بولی تھی۔ جانتا ہوں بھائی کی چھوٹی سی پری، اس لیے وہاں منع کر کے آئی ہوں۔ باقی ایک بات اور جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ مجھے کبھی اس شخص سے محبت نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر کہا جائے تو ہم دونوں صرف خاندان کی وجہ سے اس رشتے میں، تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس پر یہ رشتہ زبردستی تھوپا گیا تھا اشال۔ اس
اس لیے اس نے انتہائی قدم اٹھایا، ورنہ عائشہ ایسی نہیں تھی۔ سن رہی ہو نا؟ ارشان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ آج پھر وہ رات اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا بھائی کون غلط ہے اور کون صحیح۔ اگر عائشہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی تو انہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ قدم اٹھا کر انہیں خود کو چائے پرسکون کر لیا، مگر میرا کیا بھائی؟ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ صرف یہ کہ میں ان کی بہن ہوں، مجھ سے میری ماں چھین لی گئی، بھائی بات نہیں کرتے اور ابو روتی آنکھوں سمیت وہ طنزیہ مسکرائے تھے۔ ابو تو ہر روز مجھے سرد خانے میں بند کر آتے ہیں، ان کو ڈر ہے میں بھی ان جیسے۔ وہ ہچکیاں لیتی روتی۔ ارشان شاہ کے لیے وہ سچ کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ سرد خانے میں وہ بڑبڑایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں ارشان شاہ کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ مگر مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے بھائی، مجھے اس قید سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود کو کردار اور بے حیا مانے۔ چپ ہو جاؤ اشال۔ وہ مزید کچھ بولتی ارشان شاہ نے اس کا بازو دبوچے سختی سے کہا تھا، یہ ابو کے الفاظ ہے بھائی، آپ کو اتنا برا لگے میرا سوچے۔ میرا دل چاہتا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چپ ہو جاؤ بچے، مجھے صرف اتنا بتا دے بھائی، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ میں کیوں بھائی؟ مجھے میرے کیے گناہ کی سزا ملتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر یہاں تو مجھے ایسے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے جس کے سچ ہونے سے پہلے اشار ولی شاہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینا پسند کرے گی۔ میں مر جاؤں گی بھائی، مگر کبھی اپنے ابو اور بھائیوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں جانتا ہوں اشار، اور تم سب سے الگ ہو، تم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رونا بند کرو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بھائی میرا دم گھٹتا ہے یہاں، میرے اتنے خواب تھے سب ادھورے رہ گئے، میں کیا کروں؟ ایک یہی آنسو ہے جن پر میرا بس چلتا ہے، ورنہ میں بھی بسی کس موڑ پر ہوں بھائی، میرا دل جاتا ہے میں چیخ چیخ کر اتنا روں کہ میرا دل بند۔ اشال آواز اونچی تھی، سوری تم کب سے مایوسی کی باتیں کرنے لگی ہو؟ جب سے اپنوں نے یقین چھوڑ دیا سب برداشت ہوتا ہے، بس بھائی اور ابو کی بے رخی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے اشال، اور ولید ماموں بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی دلوں پر مول لگ گئی ہے، آنکھوں پر جھوٹ کی اپنی سوچی ہوئی من کھرٹ کہانیوں کی پٹی بندھی ہے، ان کا دل ہر احساس سے خالی ہو گیا۔ وہ برے نہیں ہے، وہ نفرت نہیں کرتے، بس جو کچھ انہوں نے سہا، ان کی جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرایا تھا، بلا شک اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ اللہ پاک میرے بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ پی سکتا اس کے منہ سے جملہ بیان ہوا تھا، آمین۔ اب رونا نہیں کوئی بھی، اور میری پری کو سزا نہیں دے گا، جب تک تمہارا یہ بھائی ہے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ سفیان بھائی بھی یہی کہتے تھے، اس نے جیسے خود کو کچھ یاد کرانا چاہا۔ ارشان شاہ کے لیے وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ ایک طرف اینا تھی جو ان کو بچپن میں ملی تھی، اس کا ولی وارث کون تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا آج سے 24 سال پہلے کوئی اسے رات کے اندھیرے میں تھرتھراتی ٹھنڈ میں حویلی کے باہر چھوڑ گیا تھا، اسے ارشان شاہ بہنوں سے بڑھ کر چاہتا، اور دوسری طرف اشال شاہ تھی جو اس کے سکے چچا کی بیٹی تھی اور دونوں کی حق تلفی کی جا رہی تھی جو ارشان شاہ کو بالکل قبول نہیں تھی۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، اتنے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے۔ وہ چلتا جا رہا تھا مگر ذہن میں اشال کی کہی باتیں ابھی بھی گونج رہی تھی۔